बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। सुप्रीम कोर्ट में आज फौजी अदालतों के केस में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल देखने को मिली जब अदालत ने यह पूछा इमरान खान के वकील से कि बताइए जिन लोगों को फौजी अदालतों में ट्रायल के लिए लेकर जाया गया है उनके ऊपर चार्ज क्या लगाया गया है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने यह सवाल उज़ैर भंडारी साहब से पूछा जो इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फौजी अदालतों के केस में। और मुसर्रत हिलाली साहिबा ने कहा कि तकरीबन 5,000 बंदा पकड़ा गया और जो 103 लोग जो हैं फौजी अदालतों में लेकर गए ट्रायल के लिए उनके खिलाफ चार्ज क्या था और दूसरे मुल्जिमान पर चार्ज क्या लगा था। तो उज़ैर भंडारी साहब ने कहा कि जी फौजी अदालतों वाले तो ये नहीं बताते कि चार्ज उन्होंने क्या लगाए, तो बंद कमरे के अंदर समात होती है। तो जिसके ऊपर दूसरे जज साहब ने, मेरा ख्याल है जस्टिस मंदोखेल साहब ने पूछा कि यार जो दूसरे एटीसी के मुल्जिमान हैं उनका बताइए कि उनके ऊपर क्या चार्जेस लगे हैं, वो सिमिलर हैं कि नहीं। उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता। तो हिदायत की गई है उनको कि ये जो फौजी अदालतों में 103 अफराद को लेकर जाके उनका ट्रायल किया जा रहा है उनके हवाले से ये बताइए चार्जेस क्या है। हैरान परेशान इस हवाले से कि मुकदमा जो है वो पहले सुना गया, फौजी अदालतों को गैर आईनी करार दिया गया और उसके बाद फिर अब ये अपील को चलते हुए कितने हफ्ते हो गए हैं, लेकिन इस बात का जवाब अभी तक नहीं मिल सका कि जो मुल्जिमान को, शहरियों को एहतजाज के बाइस 9 मई के एहतजाज के बाइस फौजी अदालतों में लेकर जाया गया है उनके ऊपर इल्ज़ाम क्या है। तो ये पता करने के लिए अदालत ने उज़ैर भंडारी साहब को हिदायत जारी की हैं। आज जो समात थी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। जो अफवाज पाकिस्तान हैं उनका आइन के तहत रोल क्या है, उनको कमांड कौन करता है, इस हवाले से गुफ्तगू हुई। और उज़ैर भंडारी साहब ने आज आर्टिकल 243 और आर्टिकल 245 अदालत के सामने रखा, जिसमें आर्टिकल 243 में है कि द फेडरल गवर्नमेंट शैल हैव कंट्रोल एंड कमांड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस एंड सुप्रीम कमांड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस शैल वेस्ट इन दी प्रेसिडेंट। यानी कि आसिफ अली जरदारी साहब के पास आजकल आर्म्ड फोर्सेस की कमांड है, अफवाज पाकिस्तान की, जिसमें खाली फौज नहीं है, जिसमें आर्मी भी है, बर्री फौज भी है, और तो ये तमाम जो एयरफोर्स भी है, आर्म्ड फोर्सेस का कंट्रोल है वो सदर के पास होता है। फिर उज़ैर भंडारी साहब ने आर्टिकल 245 का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि दी आर्म्ड फोर्सेस, जो आर्टिकल कोट करते हुए, द आर्म्ड फोर्सेस शेल अंडर द डायरेक्शन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट डिफेंड पाकिस्तान अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन और थ्रेट ऑफ वॉर एंड सब्जेक्ट टू लॉ एक्ट इन एड ऑफ सिविल पावर व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। अच्छा, अब ये आइन का आर्टिकल उनके सामने रख के उन्होंने ये बताया कि जी इनके जो काम हैं वो तो एक्सटर्नल, बाहर से अगर कोई इश्तियाल अंगेजी करे या हमला करे या वॉर लाइक सिचुएशन हो तो उसमें जो आइन ने रोल दिया है अफवाज पाकिस्तान को, वो डिफेंस का रोल दिया है। उनका कहने का मतलब ये था कि किसी किस्म का ट्रायल जो है उनको नहीं दिया गया कि वो सिविलियंस का ट्रायल करें। तो उज़ैर साहब ने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी वर्सेस प्रेसिडेंट सदर पाकिस्तान, उस वक्त सदर पाकिस्तान भी हमारे मुल्क में कभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं, कभी जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब होते हैं। कितने मज़े की बात है जी। तो उन्होंने कहा कि जी ये तमाम इख्तियार आइन ही मुहैया करता है, अगर किसी किस्म की पावर जो है किसी महकमे को, किसी इदारे को, उस तमाम की तमाम आइन से आती है। और उन्होंने कहा कि आइन में ऐसा कौन सा आर्टिकल है, उन्होंने अदालत के सामने सवाल की सूरत में ये आर्गूमेंट पेश किया, जो शहरियों पर मुकदमे चलाने का इख्तियार अफवाज पाकिस्तान को देती है या फौज को देती है। तो उन्होंने इस हवाले से फौज का हल्फ भी पढ़ के सुनाया और उन्होंने उसके ऊपर आर्गूमेंट किया कि ये आइन के ताबे हैं, इन्होंने कसम खाई हुई है या हल्फ लिया हुआ है कि हम जो कुछ भी करेंगे वो आइन के तहत करेंगे और उससे ज्यादा नहीं करेंगे। तो जो उज़ैर भंडारी साहब ने आज आर्गुमेंट्स किए हैं वो आगे चल के मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले जो कुछ चीदा चीदा चीजें वो आपके सामने रखना चाहता हूं। इसमें उन्होंने कहा कि जी जो सेक्शन 21D है वो वाहिद ऐसा सेक्शन है जिसके तहत शहरियों का ट्रायल किया जा सकता है। यानी कि जो आर्मी का एक्ट है उसमें सेक्शन 21D जो है वो वाहिद एक सेक्शन डाली गई जिससे शहरियों का ट्रायल जो है मुमकिन हो सका आर्मी एक्ट के तहत।
اس کے علاوہ ان کے کہنے کے مطابق آرمی ایکٹ کے اندر کوئی ایسی شک موجود نہیں ہے جس میں شہریوں کے ٹرائل کی بات کی جا سکتی ہو. اور انہوں نے کہا کہ کسی شخص کا کورٹ مارشل اگر ڈٹرمن کرنا ہو کہ اس کا کورٹ مارشل کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا, تو اس کا اندازہ آپ الزام سے نہیں لگائیں گے کہ آپ کے خلاف یہ الزام ہے کہ آپ ایسی جگہ کے اوپر گھس گئے جو ممنوع تھی اور ڈیفنس فورسز کے کنٹرول میں تھی اور آپ کے خلاف یہ چارج ہے. انہوں نے کہا یہ چارج نہیں ڈٹرمن کرے گا, ڈٹرمن اس سے ہوگا کہ اس شخص کا آرمی ایکٹ کے تحت سٹیٹس کیا ہے, کیا وہ افواج پاکستان میں آتا ہے, کیا آرمڈ فورسز آرمی ایکٹ جو ہے اس کے اوپر لگتا ہے, تب اس شخص کا ٹرائل ہوگا. اگر وہ آرمڈ فورسز سے اس شخص کا تعلق نہیں ہے اور وہ سویلین ہے, ڈاکٹر ہے, سائنٹسٹ ہے, انجینئر ہے, کیمسٹ ہے, کوئی بھی ہے, جرنلسٹ ہے, تو اس کو افواج پاکستان اس کا ٹرائل نہیں کر سکتی. اس میں جسٹس امین نے یہ بات کی کہ اگر ہم آپ کی بات مان لیں جو آرگومنٹس عزیر بھنڈاری صاحب آج دے رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ کیا ہمیں یہ ڈیکلیریشن دینی پڑے گی کہ آئین کے 1973 کے آئین کے تحت یا اس کی روح سے 21D کا جو سیکشن ہے وہ غیر آئینی ہے اور اس کو برقرار نہیں رکھا جا سکتا. تو عزیر بھنڈاری صاحب نے جنرل ضیاء الحق کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے اندر جنرل ضیاء الحق صاحب نے بہت ساری ترمیمیں کی تھی جو کہ بے نظیر بھٹو کیس کے اندر عدالت نے, سپریم کورٹ نے اس کا جائزہ لیا اور جائزہ لے کر اس کو غیر آئینی قرار دے کر سٹرائک ڈاؤن کر دی, غیر آئینی قرار دے دیا. تو جسٹس مندوخیل صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ اگر 21D کو ختم کر دیں تو کیا کورٹ مارشل کا نظام چلتا رہے گا. تو سیکشن 21D یہ وہ سیکشن ہے جس کے تحت سویلینز کا ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں کیا جا رہا ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ مسرت ہلالی صاحب آج کہہ رہی تھی کہ اگر ہزاروں لوگوں کو پکڑا گیا ہے اور 103 کو لے جایا گیا کورٹ مارشل کے لیے تو ان کے حوالے سے چارجز کیا ہیں. عزیر بھنڈاری صاحب کا کہنا تھا کہ اگر یہ نظام جو ہے 21D اس میں سے آرمی ایکٹ میں سے نکال بھی دیں تو یہ نظام ویسے کا ویسے چلتا رہے گا جیسے پہلے چل رہا تھا. اچھا, اب جو شہریوں کے ٹرائل کی اجازت دے کر عدلیہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں ایک تو نارمل کورٹس بیٹھی ہوئی ہیں, آپ جیسے بیٹھے ہوئے ہیں, تو آرمی کو یہ اختیار دے کے یا فوج کو یہ اختیار دے کہ آپ نے جوڈیشل عدلیہ کے پیرلل یعنی ایک متوازی نظام قائم کر دیا ہے جس کی آئین جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا. تو جسٹس مندوخیل صاحب نے اس سے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آئین کے تحت جو فوج کو اختیار دیا گیا ہے اس سے زیادہ اس کے فنکشنز کر دیے گئے ہیں شہریوں کے ٹرائل یا ان کے اوپر مقدمات چلانے کا اختیار دے کر. انہوں نے عزیر صاحب نے کہا جی میں بالکل یہی کہہ رہا ہوں, جس کے اوپر جسٹس امین صاحب نے کہا کہ دیکھیے لیجسلیٹو کمپیٹنس تو ہے, لیجسلیٹو کمپیٹنس یعنی پارلیمان کا اختیار تو ہے کہ وہ قانون بنا سکے, اور یہ اختیار جو فوج کو دیا ہے یہ پارلیمان نے ہی اختیار دیا ہے, یہ ہمارے منتخب نمائندوں نے ہی فوج کو اختیار دیا ہے کہ جن کے ووٹ لے کر ہم پارلیمان کے اندر آتے ہیں آپ فوج ان کو لے جائے اور ان کا ٹرائل کرے. تو یہ اس کے اوپر جسٹس مندوخیل نے کہا کہ جسٹس امین کی بات کے اوپر کہ پارلیمان کو اختیار ہے, انہوں نے کہا کہ اختیار تو تھا لیکن کیا پارلیمان کو پتا تھا کہ یہ اختیار ہم ٹھیک استعمال کر رہے ہیں یا غلط استعمال کر رہے ہیں. اب یہ ٹھیک یا غلط والی جو بحث ہے وہ عدالتوں کا کام ہی قوانین کو انٹرپریٹ کرنا ہوتا ہے, عدالتوں کا کام ہی قوانین کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا بنیادی حقوق سے متصادم تو نہیں ہے قوانین, اور اگر عدالتوں کا فیصلہ یہ ہو کہ یہ بنیادی حقوق کے ساتھ متصادم ہے تو پھر اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا جاتا ہے. جس کے اوپر یہ عزیر بھنڈاری صاحب نے کہا کہ دیکھیے یہ جو کمانڈنگ آفیسرز ہوتے ہیں یہ خط لکھ دیتے ہیں اور عدالت کے حوالے جو ہے وہ ملزم کو کر دیتے ہیں. تو مندوخیل صاحب نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ ملزمان جو ہیں وہ تو کلاسیفیکیشن ان کی ہوتی ہے, ملزمان تو نیب یا احتساب کی عدالتوں میں یا دہشت گردی کی عدالتوں میں بھی ٹرائی کیے جاتے ہیں, لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آئین کے آرٹیکل 175(3) کے تحت
جو کہ عدلیہ کو انڈیپینڈنٹ ہونے اور ایگزیکٹو کو انڈیپینڈنٹ ہونے کے بارے میں بات کرتا ہے، اور عدلیہ کا انڈیپینڈنٹ اختیار بیان کرتا ہے کہ عدلیہ کو خود مختار ہونا چاہیے، انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، اس کے تحت فوجی عدالتوں میں ٹرائل کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، اب یہ تمام جو بحث ہو رہی ہے اس کے اندر، یہ منڈے تک جو ہے اس کو پوسٹ پون کیا گیا ہے، اور ججز صاحبان کی طرف سے آج ایف بی علی کیس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات ہوئی، اور ایف بی علی کیس جو ہے وہ سینٹرل پوائنٹ ہے جس کے اوپر آرگومنٹ کیا جا رہا ہے کہ ایف بی علی کے کیس میں کیا ہوا تھا اور کیا نہیں ہوا تھا۔ آرگومنٹ تھوڑا سا مشکل سا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ریلیٹ کر دوں۔ ایف بی علی کیس کے تحت جو ہے وہ اجازت دی گئی تھی کہ فوجی ٹرائل کیا جا سکتا ہے، لیکن حمود الرحمان صاحب نے جو ججمنٹ لکھی ہوئی ہے ایف بی علی کیس کے اندر، اس کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا کہ لیکن آپ بنیادی حقوق کو علیحدہ نہیں کر سکتے، وہ لاگو رہتے ہیں، لیکن کیونکہ متصادم نہیں ہے اس وقت جس آرمی کی شک 21D کے تحت جو ٹرائل کیا جا رہا ہے وہ بنیادی حقوق سے متصادم نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو اجازت دیتے ہیں فوجی ٹرائل کی۔ اب جو وکلاء کی طرف سے آرگومنٹ کریٹ کیا گیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ 1962 کا آئین تھا جس کے تحت یہ سارا مقدمہ اور سارے معاملات جو تھے زیر غور عدالت کے آئے تھے، اور 1973 کے آئین کے اندر بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے۔ آرٹیکل 10A آ چکا ہے جو شہریوں کے فیئر ٹرائل کی بات کرتا ہے، شفاف ٹرائل کی بات کرتا ہے۔ آرٹیکل 175(3) آ چکا ہے جس کے تحت عدلیہ کی انڈیپینڈنس کے حوالے سے کہا گیا کہ عدلیہ بالکل علیحدہ ہوگی۔ تو اب جو آرگومنٹ ہے انہوں نے جو دے رہے ہیں وکلاء، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے اب ممکن نہیں رہا کہ شہریوں کا ٹرائل جو ہے وہ فوج کرے۔ تو کچھ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جو پہلے سٹرائک ڈاؤن کیا گیا تھا عدالت کی طرف سے، تو اس میں اجازت تو نہیں تھی ٹرائل کی، تو پھر جب اپیل میں فائل کی گئی منسٹری آف ڈیفنس کی طرف سے، خواجہ حارث صاحب نے فائل کی تھی، تو اس کے بعد ٹرائل کو الاؤ کر دیا گیا تھا۔ اس بینچ نے کہا تھا کہ آپ کرتے رہیں، ہم فیصلہ کریں گے جب، تو تب دیکھیں گے ہم نے اس کو سٹرائک ڈاؤن کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو ان کو یہ اجازت دے دی تھی۔ تو فی الحال اتنا ہی جی، منڈے کو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کیس کے اوپر آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔